بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، آج کی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی، جیسے آج بھی مغربی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کو صرف شو پیس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا سامان فروخت کرنا ہو، کمپنی کی کوئی ڈیل ہو، ریسیپشن ہو، بس، ٹرین، ہوائی جہاز، کاؤنٹرز، الغرض تجارت اور اس کی تشہیر کا کوئی بھی مقام ہو، وہاں عورت کو شو پیس پروڈکٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ عورت بڑھتی عمر کے ساتھ اپنا حسن کھو دیتی ہے تو کوئی اسے پوچھتا تک نہیں۔ یہ اس عورت کی بات ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی جیسے رشتوں کا تقدس بھی جدت پسندی کے طوفان میں غرق ہو کر رہ گیا ہے۔ عورت کو تمام اجتماعی و انفرادی انسانی حقوق، عزت و وقار، پیار و محبت، زندگی کا سہارا، معاشرے کے ناروا اور وحشیانہ سلوک سے چھٹکارا اور تپتی دھوپ میں ٹھنڈا سایہ صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو مرد کے حقوق کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق بھی نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ انہیں پورا کرنے کی سختی سے تاکید کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر پردہ کرنے اور مرد کو عورت ہی کی عزت کے لیے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں ماں کا کیا مقام ہے؟ اسلام اولاد کو ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بناتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بار یہ پوچھنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار اسی سوال کے جواب میں فرمایا تیرا باپ۔ اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے؟ لڑکی کی پیدائش پر رنج و غم کرنا کافروں کا طریقہ ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی ہے قرآن پاک میں ترجمہ کنز ایمان، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا سبب بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے بیویوں کو شوہروں کے آرام و سکون کا ذریعہ ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اور اگر
سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار ہی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کریں۔